السلام علیکم۔ ناول جنون تیرے عشق کا، تحریر مہوش ملک، قسط 10۔ پوری رات بارش ہوتی رہی۔ زرگام خان اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے گپ اندھیرا تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، آیت۔ وہ جھنجھلا کر مڑا۔ میز پر رکھا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ چناک! شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ لعنت ہے! وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں اسے اپنے بدلے کے لیے زندہ چاہتا ہوں، بس اس لیے۔ مگر دل بار بار اس کی بات جھٹلا رہا تھا۔ اسی وقت دوسری طرف آیت ایک پرانے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کئی دنوں سے قید تھی، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت اندر آئی اور کھانے کی تھالی رکھ کر جانے لگی۔ آیت نے ہمت کر کے پوچھا، آپ لوگ مجھے کیوں لائے ہیں؟ بوڑھی عورت چند لمحے رکی۔ پھر دھیرے سے بولی، بیٹی، کبھی کبھی دو طاقتور لوگوں کی جنگ میں سب سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ آیت خاموش رہ گئی۔ حویلی میں شیر دل آہستہ سے زرگام کے کمرے میں داخل ہوا۔ سردار! زرگام نے پلٹ کر دیکھا۔ بولو! 4 دن ہو گئے، آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ زرگام نے سرد لہجے میں کہا، بھوک مر چکی ہے۔ شیر دل خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سردار صرف غصے میں نہیں تھا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگا تھا، مگر مان نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے ایک جاسوس دوڑتا ہوا آیا۔ سردار، ہمیں ایک خبر ملی ہے۔ زرگام فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا کسی نے ایک لڑکی کو پہاڑی راستے پر دیکھا ہے؟ زرگام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ دوسری طرف آیت کو پہلی بار کمرے سے باہر نکالا گیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، وہ لڑکھڑا گئی۔ اور گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ وہ گرفت مضبوط تھی، مگر حیران کن طور پر نرم بھی۔ سنبھل کر! ایک مردانہ آواز آئی۔
آیت چونک گئی۔ تم کون ہو؟ وہ شخص خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے صرف اتنا کہا، ابھی سوال مت کرو، صحیح وقت آنے دو۔ آیت کے دل میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ حویلی کی چھت پر کھڑا زرغام خان دو پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیز ہوا اس کی شیروانی کو لہرا رہی تھی، مگر اس کی نظریں ایک ہی سمت پر جمی تھیں۔ 4 دن سے پورا علاقہ اس کے حکم پر چھان مارا گیا تھا، لیکن آیت ابھی بھی اس کی پہنچ سے باہر تھی۔ یہ بات اس کے غرور کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ نیچے صحن میں اچانک گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ شیر دل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آیا۔ سردار! زرغام نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ بولو، ہمارے 3 آدمی واپس آ گئے ہیں اور باقی؟ شیر دل خاموش ہو گیا۔ بولو شیر دل، باقی 7 واپس نہیں آئے۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ زرغام آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ لاشیں ملی ہیں؟ نہیں سردار۔ کوئی نشان؟ صرف شیر دل نے کپڑے میں لپیٹی ایک چیز آگے بڑھائی۔ زرغام نے کپڑا کھولا۔ اندر اس کے قبیلے کی چاندی کی مہر تھی، جو صرف اس کے خاص آدمیوں کے پاس ہوتی تھی، مگر وہ مہر بیچ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ زرغام نے اسے دیکھا، سرد آواز میں بولا، وہ میرے آدمیوں کو نہیں مار رہا، وہ میرا غرور توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وقت ایک نوجوان سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ سردار! کیا ہے؟ پہاڑی راستے پر کسی نے آپ کے لیے نشان چھوڑا ہے۔ کیسا نشان؟ خون سے بنا ہوا۔ شیر دل فوراً بولا، سردار یہ جال ہے۔ زرغام نے بندوق اٹھائی۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر بھی جائیں گے؟ اس بار زرغام کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ شکاری اگر جال سے ڈر جائے تو جنگل اس کا نہیں رہتا۔ دوسری طرف آیت کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور چاند کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے ایک ہی سوال سوچ رہی تھی، اگر زرغام واقعی اتنا ظالم ہے تو اس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے اتنی بے چینی کیوں دکھائی؟ وہ خود اس خیال پر ناراض ہو گئی۔ نہیں، وہ صرف اپنی انا کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ بوڑھی عورت اندر آئی۔ اس نے آیت کے سامنے پانی رکھا، پھر دھیرے سے بولی، بیٹی، کبھی کبھی جن لوگوں سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، قسمت ہمیں انہی کے راستے پر لے آتی ہے۔ آیت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ادھر زرغام خان اپنے 10 منتخب آدمیوں کے ساتھ پہاڑی راستے پر پہنچ چکا تھا۔ چاندنی میں زمین پر واقعی خون سے ایک نشان بنا ہوا تھا۔ اس نشان کے ساتھ صرف ایک لفظ لکھا تھا، آؤ۔ زرغام نے نظریں اٹھائی۔ سامنے گھنے درخت تھے، خاموش، بے جان۔ مگر اس خاموشی میں بھی خطرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے بندوق مضبوطی سے تھامی۔ کوئی گولی نہیں چلائے گا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ سب نے سر جھکا دیا۔ زرغام نے پہلا قدم آگے بڑھایا
اور اگلے ہی لمحے گولی کی آواز رات کی خاموشی چیر گئی۔ زرگام نے بجلی کی رفتار سے اپنا سر جھکایا۔ گولی اس کے کان کے بالکل قریب سے گزری اور پیچھے درخت میں جا لگی۔ شیر دل چلایا، سردار! جنگل کے ہر کونے سے بندوقیں تان دی گئی اور اندھیرے میں ایک پرسکون مگر خطرناک آواز گونجی، خوش آمدید سردار زرگام! آج پہلی بار شکار اپنی مرضی سے شکاری کے پاس آیا ہے۔ اور زرگام کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ غلطی کر دی۔ جنگل پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے درخت بھی سانس روک کر کسی خونخوار انجام کا انتظار کر رہے ہوں۔ زرگام خان اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ گولی اس کے کان کو چھوتی ہوئی گزر چکی تھی مگر اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور اپنی انگلی سے کان کے کنارے پر بہتا خون صاف کیا، پھر خون کو دیکھا اور ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ آخرکار میرے مقابلے کا کوئی پیدا تو ہوا، سردار! شیر دل نے بندوق سنبھالتے ہوئے کہا، حکم دے، پورا جنگل چھلنی کر دیتے ہیں۔ زرگام نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں! اس کی آواز پرسکون تھی، جو سامنے آنے سے ڈرتا ہو میری گولی کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی جنگل میں وہی پراسرار آواز گونجی، تم آج بھی خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہو زرگام خان؟ زرگام نے آسمان کی طرف دیکھا، سامنے آؤ، پھر فیصلہ ہو جائے گا کون ناقابل شکست ہے۔ اچانک چاروں طرف سے درختوں کے پیچھے سیاہ لباس پہنے اسلحہ آدمی نکل آئے۔ 1 2 10 20 50 شیر دل کی آنکھیں پھیل گئی۔ سردار! ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں۔ زرگام نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، پھر بندوق کا سیفٹی لاک کھول کلک! وہ آواز جنگل میں گونج گئی، کتنی گنتی کبھی نہیں کی، میں صرف لاشیں گنتا ہوں۔ یہ سن کر سیاہ پوش آدمیوں میں ہلچل مچ گئی۔ شاید پہلی بار کسی نے ان کے سردار کو اس لہجے میں جواب دیا۔ دوسری طرف آیت بے چین ہو کر کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اچانک باہر فائرنگ کی مدھم آوازیں سنائی دیں۔ وہ کھڑکی کی طرف دوڑی۔ دور پہاڑوں کی سمت آسمان پر پرندے خوفزدہ ہو کر اڑ رہے تھے۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ یا اللہ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ جنگل میں پراسرار آواز دوبارہ گونجی، زرگام خان! اگر زندہ واپس جانا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دو۔ یہ سن کر شیر دل غصے سے بولا، سردار حکم دیں، ابھی! خاموش! زرگام نے اسے روک دیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ میری ایک عادت ہے۔ وہ بلند آواز میں بولا، میں سر نہیں جھکاتا، سر جھکواتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دائیں
زرگام کے بغیر دیکھے ایک گولی چلی۔ چند لمحے بعد درخت کے پیچھے سے ایک سیاہ پوش آدمی چیختا ہوا نیچے گرا۔ جنگل میں پہلی بار خاموشی ٹوٹ گئی۔ زرگام کی آواز دوبارہ گونجی، اب اپنے سردار کو کہو اگلی گولی اس کے لیے ہے۔ اسی لمحے اندھیرے میں کھڑا وہ نامعلوم شخص پہلی بار خاموش ہوا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا ہے، نفرت ابھی زندہ ہے۔ اسی نفرت کی مجھے ضرورت ہے۔ اگلے ہی لمحے پورا جنگل گولیوں کی آوازوں سے لرزا اٹھا اور زرگام خان نے اپنی بندوق مضبوطی سے تھام لی۔ گولیوں کی آوازوں سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ زرگام نے ایک بڑے پتھر کی اونٹ لیتے ہوئے نہایت سکون سے میگزین بدلا۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ جلدی، جیسے یہ جنگل اس کے لیے نیا نہ ہو۔ شیر دل اس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ اپنے آدمیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرو، ایک گروہ دائیں پہاڑ کا راستہ بند کرے اور دوسرا میرے پیچھے آئے، مگر یاد رکھنا۔ وہ ایک لمحہ رکا۔ مجھے کوئی قیدی نہیں چاہیے، مجھے صرف جواب چاہیے، اور جواب ہمیشہ لاشوں کے درمیان ملتے ہیں۔ جی سردار۔ چند ہی لمحوں میں جنگل پھر گولیوں سے گونج اٹھا۔ زرگام بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ ہر گولی سوچ سمجھ کر چلتی اور ہر گولی اپنا نشانہ ڈھونڈ لیتی۔ دور درختوں کے پیچھے چھپے کئی مسلح آدمی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ادھر ویران عمارت کے ایک کمرے میں آیت بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد دور سے گولیوں کی آواز آتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی؟ زرگام یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ فوراً سر جھٹک دیا۔ مجھے اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ظالم ہے، اسے جو بھی ہو مجھے کیا؟ مگر دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، وہی بوڑھی عورت اندر آئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹی، کمرے سے باہر مت نکلنا۔ کیوں؟ باہر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آیت کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ادھر جنگل میں زرگام نے آخری آدمی کو بھی گرا دیا۔ خاموشی چھا گئی، صرف زخمیوں کی کراہیں باقی تھیں۔ شیر دل تیزی سے آیا۔ سردار! پورا علاقہ صاف کر دیا، لیکن زرگام کی نظریں اس پر جم گئی۔ لیکن کیا؟ جس آدمی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ زرگام کے جبڑے بھنچ گئے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، تبھی اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ درخت کے تنے میں ایک خنجر پیوست تھا۔ خنجر کے دستے پر ایک سیاہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ زرگام خود آگے بڑھا، خنجر نکالا، کپڑا کھولا۔ اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہو گے زرگام خان۔ پہلی بار زرگام نے غصے میں وہ کپڑا مٹھی میں مسل دیا، پھر زور سے درخت پر مکہ مارا۔ دھڑم۔
درخت کی چھال ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ شیر دل نے کبھی زرگام کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ یہ شکست نہیں تھی، لیکن یہ اس کی انا پر وار ضرور تھا۔ اسی لمحے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ایک سیاہ پوش شخص دوربین سے زرگام کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا اس کی چادر لہرا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، ابھی نہیں، ابھی تم آیت تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے تمہیں اپنے غرور کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ مڑا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ نیچے زرگام نے خنجر مضبوطی سے مٹھی میں پکڑا، پھر سرد اور لرزا دینے والی آواز میں کہا، تم جہاں بھی ہو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن تم میرے سامنے آئے اس دن موت بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ اسی زرگام نے جیپ وہیں روک دی۔ آگے راستہ ختم ہو رہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں صرف ایک تن پگڈنڈی تھی۔ شیر دل بھی گاڑی سے اترا۔ سردار، میں ساتھ چلتا ہوں۔ زرگام نے بندوق لوڈ کی اور بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، نہیں، لیکن میں نے کہا نہ، اکیلے جاؤں گا۔ شیر دل خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا زرگام جب اس لہجے میں بات کرتا تھا تو پھر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا تھا۔ زرگام خاموشی سے پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پرانے پتھروں سے بنی ایک ویران حویلی سامنے تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، ہر کمرہ خالی۔ ہر دروازہ کھلا ہوا، جیسے کوئی ابھی چند لمحے پہلے ہی وہاں سے گیا ہو۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ زرگام نے فوراً بندوق تان لی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ کمرہ خالی تھا، صرف کھڑکی ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور فرش پر ایک سفید دوپٹہ پڑا تھا۔ زرگام جھکا، دوپٹہ اٹھایا۔ ابھی اس نے اسے ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اسے ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ پہلی چیز تھی جو آیت کی موجودگی کا حقیقی ثبوت تھی۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر ایک سایہ گزرا۔ زرگام بجلی کی طرح پلٹا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس سائے کے پیچھے بھاگا۔ کئی منٹ تک تعاقب جاری رہا۔ آخر کار
وہ شخص سامنے آ کر رک گیا، اس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ آخر مل ہی گئے۔ زرگام نے بندوق سیدھی اس کے سینے پر تانی۔ آیت کہاں ہے؟ نقاب پوش ہلکا سا ہنسا۔ تم ہر بار دیر سے پہنچتے ہو زرگام۔ زرگام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس بار نہیں۔ اور اسی لمحے دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ جاری ہے، شکریہ۔